ہاں اب ہے تفسیر ابن کثیر اور سورہ اعراف آیت نمبر 26 1 آیت ہے. O children of Adam, we have bestowed libas raiment upon you to cover yourselves with. وہ بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولادیں، ہم نے تم پہ اتارا ہے لباس جو کہ تمہیں ڈھانکے، اینڈ ایز ریش اڈورنمنٹ، اور تمہاری سجاوٹ یعنی کہ تمہارے آرائش کا لباس، اینڈ دا لباس یعنی رائمنٹ آف تقوی دیٹ از بیٹر. تو تمہارا جو لباس تقوی کا ہے وہ سب سے بہتر ہے. سچ آر امنگ دا آیت آف اللہ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، دیٹ دے میں ریمبر، تاکہ وہ یاد رکھے. بیسٹوئنگ ریمنٹ اینڈ اڈورنمنٹ آن مین کائنڈ، یہ اللہ نے جو اتارا، اللہ نے کہا نا انزلنا، اتارا نا، تو وہ لباس بھی اتارا اور سجاوٹ کا اپنے سامان بھی انسانوں کے لیے اتارا اللہ نے. اللہ سے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. O children of Adam, we have bestowed libas upon you to cover yourselves with, and as a reach adornment, and the libas raiment of taqwa that is better. Such are among the ayat of Allah that they may remember. اے آدم علیہ السلام کی اولادوں، ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے لباس جو تمہیں تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکے، اور سجاوٹ کا تمہارا آرائش کا مطلب سامان جو تمہیں سجائے، اور جو لباس تقوی کا ہے وہ تو سب سے بہتر ہے. اور یہ تمام جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، آیتوں میں سے ہے، تاکہ وہ یاد کریں اور اس سے نصیحت لیں. اللہ reminds his servants that he has given them libas and rish. اللہ اپنے بندوں کو یاد دلا رہا ہے کہ اللہ نے اتارا ہے لباس بھی اور ریش بھی، یعنی وہ لباس جو تمہاری شرمگاہ ڈھانکے اور وہ لباس جو تمہیں سجائے. لباس refers to the clothes that are used to cover the private parts. لباس کا مطلب یہی ہے کہ تمہاری شرمگاہیں جو ہے وہ چھپی رہیں، اس سے چھپائی جائے. while rish refers to the outer adornment used for purposes of beautification. اور ریش وہ ہے جو تم اوپر سے اپنے آپ کو سجانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے جو تم پہنتے ہو. therefore the first type is essential while the second type is complementary. تو پہلا لباس جو ہے جو تمہیں شرمگاہ کو چھپانا وہ ضروری ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایک کمپلیمنٹری ہے، بس کہ مطلب یعنی تم کو جہاں بھی تم سجانا چاہو سجاؤ، جو تمہیں یوز کرنا ہے کرو، لیکن اصلی مطلب اندر جو ہم کو پورا ڈھانکنا چھپانا ہے وہ اصلی ہے. ابن جریر said that ریش includes furniture and outer clothes. کہ ریش جو ہے ابن جریر نے کہا کہ وہ فرنیچر یعنی کہ مطلب وہی جو گھر کے ساز و سامان میں بھی آتا ہے وہ، اور باہر کے جو کپڑے ہیں اوپر کے سجاوٹ کے وہ. عبد الرحمن بن زید بن اسلم commented on the ayah وَلِبَاسُ التَّقْوَى and the libas of taqwa اور raiment of taqwa جو ہے when one fears Allah، اگر اللہ سے جو ڈرتا ہے، اللہ covers his errors، تو پھر اللہ اس کے جسم کو ہی نہیں ڈھانکتا بلکہ اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو بھی ڈھانکتا ہے. hence the libas of taqwa that the ayah mentions. تو یہ ہے وہ لباس of taqwa. تو یہاں پر اس کو بتا دیا گیا کہ اگر ہمارے اندر خوف ہے اللہ کا اور ہم اللہ سے ڈر کے چلتے ہیں تو پھر اللہ ہماری غلطیاں گناہ بھی ہے جو چھپائے گا. تو ہم کو اپنی شرمگاہوں کو چھپانا ہے اور اللہ کے مطابق چلنا ہے. سجنا سنورنا ہے تو پھر وہ بھی حد میں رہ کر، حد سے باہر نکل کے نہیں. تقوی کے بغیر کوئی بھی چیز اگر ہے تو کس کام کی؟ کیا ہے اس میں؟ اگر تقوی نہیں، اگر اس میں تقوی ہی نہیں ہے، لباس چاہے وہ کتنا بھی بڑا، کتنا بھی مہنگا، کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن تقوی نہیں تو کیا کام کا؟ ایسے لباس تو کوئی بھی پہنتے ہیں، ڈانسروں کے تو ایک سے ایک لباس ہوتے، پھر تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر اس طرح کا ہی لباس عام عورتیں لڑکیاں پہن رہی ہے تو پھر فائدہ کیا؟ اور جو بھی ہے، مرد ہے عورت ہے، سب کے لیے بولا جا رہا ہے، سب کو اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ لباس جو ہے وہ اپنا بہت صحیح پہنو جو تمہیں تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے، تمہارے پورے شیپس تمہارے سب اس کو چھپائے، اور پھر اوپر سے سجاوٹ کا جو بھی تم ڈالو وہ سجاوٹ ہے. اس کے اندر بھی کہا گیا نا
کہ بہت زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق نیک ہدایت دے، آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.